راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا، اگر تم راستے طے کرنا چاہو دین و دنیا کے، چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے، چلو دامن پکڑ کر پیر کا رستے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ جب آئے گا خلد بری میں داخلہ ہوگا، مزہ جب آئے گا خلد بری میں داخلہ ہوگا، محمد آگے آگے اور چلے ہم پیچھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنہگارو چلو اور چل کر اپنی جلو، گنہگارو چلو اور چل کے اپنی جولیاں بھر لو، بٹیں گے حشر کے میدان میں صدقے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، بٹیں گے حشر کے میدان میں صدقے محمد کے۔ دکانیں کھول کر عشاق بیٹھیں گے قیامت میں، دکانیں کھول عشاق بیٹھیں گے قیامت میں، وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے، وہ بیچیں گے خریدے گا خدا سودے محمد کے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین اور سامعین، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز کی، ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مرکز اور پلیٹ فارم نہ بنایا جائے تو لوگوں کے لیے بہت زیادہ دشواری ہے۔ آپ کو اگر دودھ چاہیے تو دودھ کی دکان وہاں موجود ہے، سیدھا آپ جائیں گے، دودھ دہی اور دودھ سے متعلق ملک پروڈکٹ پورا آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے گا، آسانی ہے۔ ضرورت ہے ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں مل جائے۔ اگر آپ کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی الگ سے دکانیں ہیں، وہاں جائیے، آپ شوٹنگ لیجئے، شٹنگ لیجئے، جو ملنا ہے آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں اور کسی بھی ملک میں یہاں سے وہاں تک جو ٹرین ریل کی پٹریاں بچھائی گئی، اور پٹریاں تو بچھا دی جائے لیکن اگر کوئی ریلوے اسٹیشن نہ بنایا جائے تو لوگ چڑھیں گے کہاں سے؟ ضروری ہے کہ بس بنائی گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی گئی ہے تو بس اسٹاپ بھی ہونا چاہیے۔ پلین تو دیکھ رہے ہیں لیکن اگر ہوائی اڈا نہ ہو، ایئرپورٹ نہ ہو تو کہاں جا کے سوار ہو؟ ضرورت ہے ہر چیز کے ایک پلیٹ فارم کی، ضرورت ہے ایک مرکز کی، ضرورت ہے ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں آسانی کے ساتھ ساری چیزیں حاصل کر لی جائیں۔ ایسے ہی دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے مراکز بنائے، دنیا والوں نے اس کے اپنے مقامات اور مراکز مقرر کر لیے۔ ایسے ہی اللہ تعالی کی رحمت تو ہر جگہ وسیع ہے، لیکن اس کے خاص انوار اور تجلیات کو حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ نے مراکز قائم فرمائے ہیں۔ خاص رحمتوں کے مراکز تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کو عام رحمت کا مرکز نہیں بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ جو دے رہا ہوں اس مرکز کا جہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، بہم انوار اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو یاد رکھیے ایسے مراکز بہت ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں ہم زندہ ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہ ایک ہمارا عالم ہے، لیکن جس عالم میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک عالم نہیں اور بھی عالم ہے۔ ہم سب قرآن کریم پڑھتے ہیں،
رکعت باندھتے ہی سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ جہاں یہ ایک نہیں ہے، عالم ایک نہیں ہے جس میں ہم ہیں، سارے جہانوں کا رب ہے، تو مطلب اور ہیں، کتنے جہاں ہیں، کتنے عالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 18 عالم پیدا فرمائے، 18,000 عالم پیدا کیے، اور نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتے ہیں تو ہر نماز پڑھنے والے کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تو یہ سمجھ لے تو کس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے، تو جس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لے کہ تو کس کی نافرمانی کرنے چلا ہے۔ وہ 18,000 عالموں کا مالک ہے، ان کا رب ہے، ان کا خالق ہے۔ ذرا نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لے کتنے عظیم رب کی تو نافرمانی کر رہا ہے۔ جب 18,000 عالم ہیں، ہر عالم میں ایک اب وہ ساری تفصیلات میں لے جائے بغیر میں اختصار سے کہوں کہ اللہ کی تجلیات کے اترنے کا جو مرکز عالم جبروت میں ہے، کوئی اگر ہے عالم جبروت میں تجلیات الہیہ کے نزول کا کوئی مرکز ہے تو عرش الہی ہے، اللہ کا عرش ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہ عالم جبروت کے اندر تجلیات کا مرکز عرش ہے۔ فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، فرشتے اللہ تعالی کے ذکر میں وہاں مصروف ہیں، وہ خدا کے خاص قرب کا مقام ہے۔ اور یاد رکھیے وہ عرش جو اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے، حاملین عرش خاص فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں وہ مصروف رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو کیا کیا عظیم نعمتیں عطا نہیں فرمائی۔ آپ جب بھی آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ ختم قرآن ہوتا ہے، قرآن کے ختم کے موقع پر اہل سنت والجماعت کے پاس طریقہ ہے کہ ختم قرآن پڑھا جاتا ہے، لا یستوی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی، آمن الرسول وغیرہ جب پڑھتے ہیں نا تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کے پاس خدا کا ایک خاص خزانہ ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی جو اخیر آیات ہیں، آمن الرسول کی جو آیتیں ہیں، یہ عرش کے نیچے کا ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، اور عرش الہی کا خزانہ ہے جو ہم کو دیا گیا۔ اور وہ عرش عالم جبروت میں تجلیات کا مرکز ہے، اسی عرش کے پاس ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے تو دیکھا ایک بہت زبردست صندوق عرش کے پاس ہے، اور ایک فرشتہ وہاں پر ہے، عجیب و غریب قسم کا فرشتہ، ہزاروں زبانیں اس کو ہے، ہزاروں منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 زبان، اور ایسا عجیب فرشتہ ہمارے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا کہ اس کے جسم میں 1000 منہ ہیں، اور ہزاروں منہ کے اندر ہزاروں زبان، اور ہر زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، الگ الگ انداز سے، ایک زبان سے الگ تسبیح، ایک زبان سے الگ ذکر، دوسری زبان سے الگ ذکر، اللہ کا وہ ذکر کر رہا ہے۔ اور وہ فرشتہ جب ذکر کرتا جاتا ہے اور ذکر کرتے کرتے اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ دعا یہ کرتا ہے،
رمضان آنے والا ہے، رمضان کی قدر کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جب بھی دعا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے الہی میں ہر زبان سے تیرے دربار میں یہ دعا کرتا ہوں کہ امت محمدیہ کے روزے داروں کی تو بخشش فرما دے۔ فرمایا وہاں ایک صندوق ہے، اس کے اوپر تالا ڈالا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ صندوق کاہے کا ہے، کیا ہے؟ عرض کی حضور اس صندوق کے اندر چٹھیاں ہیں، لوگوں کے نام لکھ کے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ کہا کس کے نام؟ کہا کہ رمضان جو آپ کی امت کو عطا کیا جاتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی والا ہے، اور جن کے نام جہنمیوں کی فہرست میں داخل ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ ان کے نام جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں کے فہرست میں لکھ کر اس صندوق میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ صندوق آپ کی امت کے روزے داروں کے لیے جنت کا ٹکٹ اس کے اندر رکھا گیا، پروانہ جنت اس کے اندر ہے۔ کہا یہاں پر دیکھیے کیا اس صندوق کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی تالا ڈالا جائے؟ بھئی تالا وہاں ڈالیں گے جہاں کوئی چوری کرنے کا ڈر ہو۔ ہم اپنے پاس کوئی چیز رکھو تو لاک کریں گے، گاڑی پارک کر کے آئے آپ لاک کریں گے، لیکن فرشتوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز رکھی گئی تو وہاں سے کون چرانے والا ہے؟ کون وہاں سے کوئی چیز نکالنے والا ہے؟ جہاں پر چوری ہو ہی نہیں سکتی وہاں پر تالا کس بات کا، کس بات کا تالا ڈالیں؟ آپ پہلے زمانے میں دیکھتے تھے، اب حالات بدل گئے۔ پہلے زمانے میں مسجد کے اوپر تالا نہیں ڈالا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں تو کوئی چوری تو نہیں کرتا، وہاں پر تو کوئی چوری نہیں کرتا، مسجدیں کھلی رہتی تھی، جاتے وقت بس دروازہ پھیڑ کے چلے گئے، مسافر ہو یا کوئی اور ہو آتے جاتے رہتے، اس کو کوئی تالا نہیں ڈالا جاتا۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ لیکن جب حالات بدلے نا، ایسے بدلے، ایسے تبدیل ہوئے کہ آج مسجد کے اوپر بھی تالا ڈالنے کی ضرورت پڑ گئی۔ لیکن فرشتوں کے بیچ میں وہاں تو کوئی چوری ہونے والی نہیں تھی، تالا کیوں ڈالا گیا؟ علماء فرماتے ہیں وہاں پر کوئی چوری کرنے والا تو نہیں ہے، نام بدلنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن تالا ڈال کر یہ ہم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ رمضان میں اگر تم اہتمام کرو گے، اللہ کو راضی کر لو گے اور اپنی بخشش کے طلبگار بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا نام جنتیوں میں جب لکھ دیا تو مطلب یہ ہے کہ تالا ڈال دیا، ایک بار جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے پلٹا کے تم کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے تالا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہوگا کہ جج کورٹ میں جب فیصلہ کرتا ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے مجھے علم نہیں، لیکن ہم نے پہلے سنا ہے کہ فیصلہ لکھنے کے بعد قلم کی نب توڑ دی جاتی ہے۔ اب چلتا ہے یا نہیں چلتا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد قلم کی نب توڑ دی گئی۔ کیوں ایک قلم کو ضائع کیا جاتا ہے؟ کیوں ایک نب کو برباد کیا جاتا ہے؟ تو یہ بتانے کے لیے کہ جو فیصلہ ہو گیا، ثبوت تھے، گواہ تھے، جرح ہوئی، ساری چیزیں سنی گئی، دونوں وکیلوں سے بات سنے، ساری چیزوں کو دیکھ کے جج نے جب فیصلہ کر دیا، نب اس لیے توڑی جاتی ہے کہ اب فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جیسے وہ فیصلہ کر کے قلم توڑ دیتا ہے کہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، آج کے بعد روزے داروں کے نام لکھ کے لاک اس لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ اے رمضان کی قدر کرنے والوں، اللہ نے جب تم کو جنتی بنایا ہے، اب فیصلہ بدلنے والا نہیں، ہمیشہ کے تم جنتی ہی رہنے والے۔ یہ موقع ہمارے بالکل سامنے ہیں، اس کی قدر کیجیے آنے والے رمضان کی۔
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے تجلیات کا مرکز عالم جبروت میں عرش ہے. پھر دوسرے عالم کی طرف آؤ, عالم ملکوت میں اگر جائیں تو اللہ کی تجلیات کا جو مرکز ہے, اللہ تعالی کی انوار کا جو مرکز ہے, عالم ملکوت میں جو مرکز ہے, جیسے عالم جبروت میں مرکز عرش ہے, عالم جبروت عالم ملکوت کے اندر جو مرکز ہے وہ بندہ مومن کا دل ہے, جہاں پر اللہ اپنی تجلیات کو نازل کرتا ہے. وہ جس جگہ کو چاہے مرکز بنا دے, وہاں پر عالم جبروت میں عرش کو مرکز بنایا ہے, اور عالم ملکوت کے اندر دل کو مرکز بنایا ہے. اور عالم ناسوت میں ہم جو عالم میں ہیں یہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, جو ہماری زندگی ہے یہ عالم ناسوت کہلاتی ہے. اور عالم ناسوت میں اللہ کی رحمتیں اور اس کے تجلیات اور کا مرکز اللہ تعالیٰ نے مسجد کو بنایا. مسجد عالم ناسوت کا مرکز ہے, بندہ مومن کا دل عالم ملکوت کا مرکز ہے, اور عرش الہی یہ عالم جبروت کا مرکز ہے. اب جیسے اگر ٹرین پکڑنی ہو تو ریلوے اسٹیشن پہ جانا ہوگا, آپ کو اگر پلین میں چڑھنا ہو تو ایئرپورٹ پہ جانا ہوگا. اللہ کی تجلیات کو اپنے پاس حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان مرکز سے جوڑنے کی ضرورت ہے, مرکز سے جوڑنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ٹھیک ہے, وہ تو عرش الہی وہ مرکز ہے, لیکن ایک عرش اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھی رکھا ہے. وہ عرش کیا ہے؟ فرمایا گیا قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ جس طرح اپنے تجلیات کا نزول عرش الہی پر کرتا ہے, ویسے ہی تجلیات کا نزول اللہ بندہ مومن کے دل پہ بھی کرتا ہے. اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مرکز اگر ہمارا سدھر جائے, یہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, سینہ چیرو تو دل ایک گوشت کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے, اگر یہ بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کیسے سدھرے گا؟ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے. برکتاً حضرت کی ایک نصیحت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا تھوڑی دیر